مسلمانوں کو عملی زندگی پر آمادہ فرمایا تو مطالبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل طور پر. یعنی اسلام کسی ایک خاص چیز کا نام نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کے اس نظام کا نام اسلام ہے جس نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا اور جس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی ہے. اس کے اندر جو اہمیت عقائد کی ہے اس سے کم اہمیت عبادات، معاملات اور دوسرے حقوق کی نہیں ہے. لہذا اگر عقائد میں کہیں پر کوئی کمی پائی جاتی ہے تو اس کمی کی وجہ سے انسان میں مطالبہ کیا جائے گا کہ اس کمی کو دور کرو، جو کوتاہیاں ہیں اس کا ازالہ کرو. عبادات میں کوتاہیاں ہیں تو اس کی جانب رہنمائی کی جائے گی. لیکن اس باب میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے جس کو ہم کو اور آپ کو ذہن میں رکھنا ہے وہ احکام ہیں جن کے نہ کرنے پر سخت وعیدیں آئیں. اسلام میں بہت سی چیزوں کا حکم دیا گیا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے پر بے شمار اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا. کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کے نہ کرنے پر عذاب اور وعیدیں دی گئیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کرنے پر بے شمار اجر کا وعدہ اور اگر نہ کیا گیا تو بے شمار عذاب اور اللہ کی طرف سے سزاؤں کا تذکرہ. تو وہ مسائل جن کے کرنے پہ اجر و ثواب کا وعدہ ہے اور نہ کرنے پر بے شمار سزاؤں اور اخروی عذاب کا تذکرہ ہے، مسلمانوں کو ان چیزوں کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. اور انہی چیزوں میں ایک اہم ترین چیز ہے وراثت کا مسئلہ. تو جس مسئلے کی جانب میں آج وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے وراثت کا مسئلہ. وراثت کے مسئلے کی ایک دوسری خوبی یہ ہے کہ قرآن کریم میں مختلف احکام کو 30 پاروں اور مختلف صورتوں میں بانٹ کر بیان کیا گیا. لیکن جب وراثت کا مسئلہ بیان کیا گیا تو وراثت کے بیشتر مسائل کو، زیادہ تر مسئلوں کو صرف ایک جگہ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 14 تک میں پوری وضاحت سے بیان کر دیا گیا. چند آیتیں اور ملتی ہیں لیکن وہاں پر صرف ایک جزوی مسئلہ ہے. بیشتر مسئلے کو سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 14 تک بیان کر دیا گیا. اور ایک ہی جگہ ایک مسئلے کی اس قدر وضاحت اور تفصیلات بیان کرنے کا مطلب یہ ہے اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. یہ ان پہلوؤں میں ہے جس کے کرنے پر ثواب کا بھی تذکرہ ہے اور جس کے نہ کرنے پر عذاب کا بھی تذکرہ ہے. لہذا اس میں کوتاہی، ٹال مٹول، ہیلا حوالی، دیر سویر اس کی گنجائش نہیں. آئیے ان آیتوں کے چند کلمات کا ہم جائزہ لیتے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ اس مسئلے کو اسلام نے قرآن میں کس انداز میں بیان کیا. جب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 7 جو وراثت کے سلسلے کی پہلی آیت میں پڑھتے ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیبا مفروضہ. یہ جو حقوق الگ الگ لوگوں کے بیان کیے گئے ہیں یہ کوئی معمولی سرسری انداز میں لینے والے استحبابی ہی نہیں ہیں بلکہ نصیباً یہ وہ حصے ہیں مفروضاً جسے اللہ نے اس کے رسول نے فرض اور لازم کر دیا ہے. ہم اور آپ اپنا کیلکولیشن کرتے ہیں کہ مال ہمارا اس کے مستحق ہمارے بیٹے بیٹیاں باپ بھائی بہن فلاں ہوں گے، ہمیں فلاں سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. لہذا قرآن نے کہیں پر بیوی کا، کہیں پر شوہر کا، کہیں پر بھائی کا، کہیں بہنوں کا اور بعض صورتوں میں دادا کا، دادی کا اور بعض صورتوں میں تو چچا اور بھتیجوں کا بھی حصہ ہوتا ہے. تو ہمارے ذہن میں آتا ہے انہیں کیوں دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں بیان فرما دیا آباؤکم تمہارے باپ و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے لا تدرون تم نہیں جانتے
अय्युकुम अक़रबु लकुम नफ़ा, कि उनमें कौन तुम्हारे लिए ज़्यादा मुफीद है। ये फैसला तुम करो कि बाप ज़्यादा मुफीद है, बेटा ज़्यादा मुफीद है, बेटी ज़्यादा मुफीद है, शौहर या बीवी ज़्यादा मुफीद है ना। ये इल्म अल्लाह को है और ये निज़ाम अल्लाह का बनाया हुआ है, और अल्लाह जो जानता है कि आपके काम को कैसे हल करवाए, ये उसने हिस्से मुतय्यन किए गए। लिहाजा अपनी तरफ से फैसला करके अल्लाह के बताए गए हुकूक को कभी भी नज़रअंदाज मत करना। फिर और आगे बढ़ते हैं तो चंद अल्फाज के बाद फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं फरीज़तम मिनल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से फर्ज कर दिया गया है। ये मुस्तहब, इख्तियारी और उन मसनून आमाल में नहीं है कि ना करें तो कोई बात नहीं, बल्कि फरीज़तम मिनल्लाह, ये अल्लाह के उन मसलों में है जिन्हें अल्लाह ताला ने फर्ज कर दिया। फिर चंद अल्फाज के बाद और आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वसीयतम मिनल्लाह, ये अल्लाह की वसीयत यानी अल्लाह का ताकीदी हुक्म है, और जिसकी ताकीद अल्लाह करे, हम और आप कोई भी बंदा उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये तमाम चीज़ें बयान करने के बाद फिर आयत नंबर 13 में उसके अमल के फ़ायदे, उसके मुताबिक हिस्सेदारी और वरासत की तक़सीम का सवाब क्या है, यह बयान किया गया। लिहाजा अल्लाह ताला ने बयान फरमाया दिल का हुदूदुल्लाह, हम और आप जिस दुनिया में रहते हैं मुल्कों की सरहदें हैं, गलती से भी सरहद पार कर जाएं, दूसरे मुल्क में पहुंच जाएं तो मुजरिम करार पाते हैं। अल्लाह ताला ने इन अहकाम के बारे में कहा ये अल्लाह की सरहदें हैं, अगर इधर उधर गए तो गैर कानूनी और मुजरिम करार पाएंगे। और फिर कहा वमन युतिइल्लाह व रसूलह, जो अल्लाह और रसूल की इताअत करे, यानी अगर इन अहकाम की हम और आप पैरवी करते हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी और रसूल की इताअत के दावेदार हैं, तो इन अहकाम पर भी पूरा अमल जिस तरह कुरान और हदीस में है करना ही होगा। और अगर हमने, आपने, मुसलमानों ने ऐसा किया तो अगले अल्फाज हैं युदखिलहु जन्नात, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे, तजरी मिन तहतिहा अनहार, जिसके नीचे से नहरें जारी होंगी। और जन्नत में कुछ दिनों चंद लम्हों के लिए नहीं, बल्कि अगले अल्फाज हैं खालिदीना फीहा, वहाँ हमेशा रहने का मौका दिया जाएगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला यह करने पर मजीद क्या कुछ दे सकते हैं, उस सिलसिले में आखिरी कलमा बयान फरमाते हैं वज़ालिका, और यह करना वसीयत को उसी तरह बांटना जैसे कुरान में है, ज़ालिका यह चीज़ अल फौजुल अज़ीम, बहुत बड़ी कामयाबी है। हम सोचेंगे हिस्सा मेरा कम मिल रहा है, हम बहैसियत लड़के के पूरा क्यों नहीं ले रहे, कोई और नहीं लड़कियों को पूरा क्यों नहीं दे रहे, तो इसके बारे में सोचेंगे कुछ हिस्सा दूसरों को जा रहा, नुकसान हो रहा है। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला कह रहे हैं यह बहुत बड़ी आपकी कामयाबी होगी अगर आप अल्लाह के बताए गए तरीके पर अमल करेंगे। और फिर आयत नंबर 14 में अगर इसके मुताबिक अमल नहीं किया तो क्या नुकसानात हैं, उसकी वजाहत करते हुए अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी होगी। लिहाजा कह रहे हैं वमन यअसिल्लाह व रसूलह, जिसने अल्लाह और रसूल की नाफरमानी की, यानी मुतअय्यन हुकूक और हिस्सों को देने के बजाय कुछ कतर ब्योत, हीला साजी, बहानेबाजी, वैल्यूएशन में कमी ज्यादती,
کم اور زیادہ قیمت والی جگہوں میں ہیر پھیر کر کے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کی، وہ اللہ اور رسول کا نافرمان ہے۔ اور آگے وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے حدود کو وہ پھاڑ کر دوسرے حصے میں چلا گیا، یعنی مجرم بن گیا، اس کے جرم کا اس نے خود ثبوت فراہم کر دیا۔ اور اگر ایسا وہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اس کے مطابق نہیں دیتا ہے، تو اوپر دینے پر جنت کی بشارت تھی، نہ دینے پر یدخلہ نارن، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کریں گے۔ اور دوزخ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ چند لمحے رہ کر پھر اللہ انہیں جنت میں جگہ دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں عذاب میں تخفیف کرتے ہیں، لیکن یہاں جو دوزخ میں اس جرم کی وجہ سے جائیں گے ان کے بارے میں قرآن میں ہے خالدن فیہا، وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جائے گا۔ اور پھر شاید عذاب کم ہو، اپنے باپ کا حصہ بیٹے نے لیا، کیا فرق؟ تو نہیں، اللہ تعالیٰ کہیں وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اس کے لیے دردناک عذاب، توہین آمیز عذاب ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ وراثت کے تعلق سے ہم آپ ہمارے گھروں میں، ہمارے تعلق والوں میں جہاں کہیں بھی کوتاہیاں ہوں، ان مسائل کو ان کے سامنے واضح کریں اور اس کے مستقبل کو اور آخرت کو برباد ہونے سے بچائیں۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو انتقال کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، یتیموں، بیواؤں، بوڑھوں اور بے سہارا لوگوں کی غیب سے کفالت اور حفاظت کا انتظام فرمائیں، جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرمائیں، موجودہ وبا کا ہمیشہ کے لیے جلد خاتمہ فرمائیں، جو بے برکتی کا شکار ہیں حلال طریقے سے ان کی روزی میں برکت عطا فرمائیں، جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرمائیں، اور ہمارے تمام اعمال کو اپنی رضا اور قرآن و حدیث کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔